بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا۔ اب یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے کیا بناتے ہیں اور دنیا سے جاتے وقت ہم اپنے ساتھ کیا لے جاتے ہیں، پھولوں کا باغیچہ یا ایسا گڑھا جس میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہ ہو۔ سامعین، آج میں آپ کو قبر میں ساتھ لے جانے والے دوستوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اہل و عیال اور مال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، تمہاری تیمارداری کروں، جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں، لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، اور جب تمہیں دفنا کر آ جائیں تو سب کے سامنے تمہاری بھلائی بیان کروں۔ یہ بھائی دراصل اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، اور جیسے ہی تم دنیا سے رخصت ہوگے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں ہی دنیا میں ہی رہ جاؤں۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے۔ پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور یوم حساب آئے گا تو میں تمہارے میزان میں بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزندار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے۔ سامعین، یہ ہے ہمارا دوست جسے ہم اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے جائیں گے، یعنی ہمارا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ سامعین، ہمارے پیارے آقا صلوات والسلام نے ایک آسان مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو بیان فرما دیا۔ یقیناً مال، اہل و عیال اور اعمال میں سے ہمارا سب سے وفادار دوست ہمارا عمل ہے، جو قبر اور حشر میں بھی ہمارا مددگار ہوگا۔ انسان وفادار دوست پر زیادہ مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اسے سب سے زیادہ اہمیت قبر و حشر میں کام آنے والے دوست یعنی عمل کو دینی چاہیے۔ مگر افسوس ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ مال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ساتھ دیتا ہے جب تک ہماری سانس بحال ہے، آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں چھوڑ کر وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور قبر میں پھوٹی کوڑی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے کفن میں تھیلی ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مال کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آج ہماری اکثریت مال و دولت کی محبت میں ایسی گرفتار ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی حرام و ناجائز رشوت، سود، ذخیرہ اندوزی، امانت میں خیانت،
چوری میں مبتلا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو دل و دماغ میں حرص اور لالچ کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ سامعین محترم، ہم دنیا میں تنہا آئے ہیں، تنہا ہی لوٹ جائیں گے، لیکن ہم اس دنیا میں تنہا نہیں، بہت سے افراد ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مثلاً ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، عزیز و اقارب اور دوست احباب ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے اہل و عیال کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں قبر یاد نہیں رہتی، نہ میدان حشر یاد رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اس وقت روزی اللہ کی ناراضگی سے حاصل کی جائے گی، آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ دوسروں کی دنیا روشن کرنے کے لیے اپنی قبر میں اندھیرا مت کیجیے، دولت، مال اور اہل و عیال کی محبت میں نیکیاں چھوڑیے، نہ گناہوں میں پڑیے۔ یہ سب تو آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا، لیکن نیکیاں قبر و آخرت میں کام آئیں گی۔ جوں جوں دن، مہینے اور سال گزرتے جا رہے ہیں، زندگی ہم سے دور اور موت قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی سانسوں کو غنیمت جانیے اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیے۔ قبر روزانہ انسانوں کو پکارتی ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو، میں تم سے اچھا سلوک کروں گی۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جب گناہ گار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، نہ تو مجھے مبارک ہے اور نہ ہی تیرا یہ گھر ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا اور فرمایا کہ قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ سامعین، موت سے قبل موت کی تیاری کر لیجئے، نیکیوں کا ذخیرہ اٹھا کر جمع کر لیجئے تاکہ قبر میں روشنی کا سامان ہو سکے، ورنہ قبر ہرگز لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا مشیر، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم۔ اگر کسی کے ساتھ توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز میں قصداً قضائیں کی، روزے بلا عذر نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، غیبت اور چغلی کی عادت نہ گئی، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے سننے اور دیکھتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ جس نے فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوگا، انشاءاللہ اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے
لہراتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری قبروں پر بھی رہتی دنیا تک رحمتوں کی بارش برستی رہے۔ آمین ثم آمین۔